ہمارے ایک محترم و معزز ہیں حاجی امین صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر 1/3 سے کم دم کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاق عالم کی ایک صفت بیان کی ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسا آئینہ اور ایسا اصول ہے جو ہمیں تمام اعمال پر فٹ کرنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ تمام اعمال ہمارے اللہ کے یہاں مزین اور خوبصورت ہو کر جائے۔ اب قربانی کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ہم نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے عبادت کی نشانیاں اور یادگار بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول و منظور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو گوشت پوست کی، خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو حال کو جاننا چاہتا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو، اپنے انا کو، اپنے مال کو قربان کر دیا ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی درست نہیں ہے۔ ان میں حدیث میں آیا پہلا وہ بھینگا جانور جس کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو چکی ہو، ختم ہو چکی ہو اور زائل ہو چکی ہو، اس کو نظر نہیں آتا ہو صاف۔ ایک وہ بیمار جانور جو کمزور ہو چکا ہو، ایک وہ لنگڑا جانور جس کو چلنے میں پریشانی ہوتی ہو، اور ایک وہ اتنا کمزور اور دبلا پتلا جانور جس کا گودا ختم ہو گیا ہو، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہو۔ فقہاء نے اس حدیث اور ان جیسی احادیث کی روشنی میں جو مسائل مستنبط کیے ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکثر دم کٹا ہوا 1/3 سے زیادہ دم کٹا ہوا جانور بھی منظور و مقبول نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے سینگ ختم ہو چکے ہیں یا اس کا کھول اتر چکا ہے اور ان کے اندر کا سر کے اندر کا گودا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ کسی جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ کسی جانور کو چلنے میں اتنی دقت آتی ہے کہ 4 پاؤں میں سے 1 پاؤں کو ٹیک ہی نہیں پاتا ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھینس ہے، گائے ہے، اس 4 تھن والے ہیں تو ان میں سے 1 تھن اگر اس کا خشک ہو چکا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ 2 تھن اگر اس کے خشک ہو چکے ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی جانور ایسا ہے کہ جس جانور کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہو، مجنونیت، پاگل پن، اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو خریدنے میں جتنی فیاضی سے کام لیا جائے تو وہ عذر شرع منع نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں ریاکاری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اچھا فربا، مضبوط، توانا، خوبصورت اور بظاہر دیکھنے میں خوبصورت ایسے جانور کو خریدنے میں جتنے بھی روپے لگ جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی تعین نہیں کیے، تحدید نہیں کیے کہ اتنی ہی رقم خرچ کرنی ہے، لہٰذا اچھے سے اچھا جانور ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔